بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، باب نمبر 20، حدیث نمبر 79۔ باب فضل من علم و علمہ۔ ترجمہ: پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت و علم مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے۔ جو زمین پر برسے، صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ ہی اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ جو کہ ان کے استاد تھے نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے وَقَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيِّلَاتِ الْمَاءِ کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ نیز کہا، جس کی جمع قیان ہے، اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھتا ہوا گزر جائے، اور صفصف اس زمین کو کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو۔ باب نمبر 21، حدیث نمبر 80 اور حدیث نمبر 81۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل۔ ترجمہ: علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں۔ ربیعہ رائے کا ارشاد ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے، یہ درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 81۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ صحیح البخاری۔